السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے مسائل رمضان۔ ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں کو اور سوالوں کو اٹھاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی دو چار رہتا ہے، ان سے الجھا رہتا ہے۔ تو انہی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ہمارے خاص مہمان خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کرتے ہیں رمضان کے متعلق۔ آئیے شیخ محترم سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں۔ شیخ، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے، کیا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اور عورتوں کو اعتکاف کرنے کی بہتر جگہ کون سی ہے؟ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں تقریباً، الا کہ اس کی کوئی خاص نشاندہی کی گئی ہوگی یہ مردوں کے لیے عمل ہے اور یہ عورتوں کے لیے عمل ہے۔ لیکن جو عمومی اور مطلق عبادات ہیں، تمام عبادات میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں۔ الحمدللہ۔ یہاں بھی خواتین اس عبادت کے اندر شامل ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت بار بار اعتکاف کے تعلق سے آتی رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اس آیت کے اندر مرد اور خواتین سب شامل ہیں۔ رہا مسئلہ کہ عورتوں کا اعتکاف کرنا، جی، تو عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں جو حدیث دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اللہ اور کے رسول صلی اللہ آپ علیہ وسلم آخری ٹائم تک۔ جی ہاں، اس کے بعد آپ کی بیویوں نے یہ اعتکاف جاری رکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خواتین یہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آپ کے سوال میں ایک جز یہ بھی تھا کہ اس کے لیے مناسب جی جگہ کیا ہے۔ جی، وہ بھی بتا یہ دیجیے بھی شیخ۔ پتہ چل گیا کہ مردوں کے لیے بھی اعتکاف ہے اور عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے۔ اور اس میں مزید میں آپ کو ایک حوالہ اور دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، وہاں اپنا ٹھکانہ جب وہ دیکھنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں دو تین اور وہاں پر ٹھکانے پردے بنے ہوئے لٹکے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پتہ چلا کہ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف تو کرتے ہی تھے، آپ کی بیویاں آپ کی زندگی میں اعتکاف کرتی تھیں اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ تو مرد اور خواتین تمام کے لیے یہ عبادت ہے، مشروع ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ اس کی جو افضل جگہ، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اس کی جگہ ہی وہ مسجد ہے، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اعتکاف مشروع نہیں ہے۔ اور قرآن کی جو آیت پڑھی گئی اس میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں جب اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، کسی بہتر دوسری جگہ جگہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ محترم، میرا آپ سے اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے۔ جی، کیا عورتوں کو اجازت لینی پڑے گی اپنے شوہروں کی اعتکاف کرنے کے لیے؟ اور اسی سے ایک اور میرا سوال جڑا ہوا ہے، کیا عورتوں سے ہم حالت اعتکاف میں باتیں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا جو جز ہے آپ کے سوال کا کہ کیا عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے اعتکاف کرے، یہ بہت پسندیدہ سوال اور بہت اچھا، بہت سارے لوگ غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ جو دیکھیے، یہ ایک نفلی عبادت ہے، اعتکاف ایک ایک بات۔ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں بیوی کے اوپر وہ وجوب کے درجہ میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بلکہ دنیا میں بشارت بھی دی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ اذا صلت المرأة خمسها
وصامت شہرہا وأحسنت فرجہا وأطاعت بعلہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یعنی یہ فضیلت اللہ نے انہیں بخشی ہے، اور بلکہ اگر وہ یہ عمل کریں تو یہ سمجھ لیں کہ گویا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس میں اطاعت بالہ، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ عورت کے اوپر واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے کوئی نفلی نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی یہ اعتکاف جو نفلی ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پردے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا کس کا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو گویا کہ اجازت ہو گئی، آپ نے اس پر منع نہیں کیا انہیں۔ جی۔ اور آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ کیا وہ حالت اعتکاف میں اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے؟ تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ آپ کی بیویاں مسجد میں آتی تھیں، اعتکاف گاہ میں آپ سے آ کر کے اپنی حاجات اور ضروریات کی باتیں کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو گھر چلی جاتی تھیں۔ یا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں، اور دوسری اور ضروریات بھی وہ بیویاں پوری کر کے چلی جاتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور جب وہ جانے لگیں تو اس وقت وہاں سے نکل کر کے آپ ان کو سیاف کرنے کے لیے کچھ دور گئے بھی، اور وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ کہیں کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ میری بیوی صفیہ تھیں جن کو میں چھوڑنے گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسرا گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہی اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان وہ انسان کے رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، تو اس موقع کی یہ حدیث ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے، سیاف کرنے کے لیے وہاں سے گئے۔ تو اتنا ان بیویوں کا کسی ضرورت سے مسجد میں آنا، گفتگو کرنا معتکف سے، اور پھر اپنی حاجت پوری کر کے اور ان کو چھوڑنا، گھر تک پہنچانا، اگر اتنا بھی اگر ہو تو اس کی بھی شرع میں اجازت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے دلیلاً موجود ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی۔ تو آئیے ناظرین، ہم شیخ محترم سے اپنا ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اپنے علم میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے اعتکاف کے متعلق۔ کیا کوئی انسان مسجد کے قریب میں کوئی اس کا گھر ہو یا کوئی اس کا روم ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو، اس میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو غرفے بنے ہوتے ہیں ان غرفوں میں اعتکاف کر لیا جائے تو مسجد کے حکم میں آتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روم جو گھر ہے اس کا، وہ بالکل سمجھ لیجیے مسجد کی دیوار، اس کی دیوار جڑی ہوئی ہے بالکل۔ وہ مسجد سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے لیکن مسجد نہیں ہو سکتی، جی، وہ جگہ مسجد نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے اعتکاف اس میں صحیح نہیں ہے۔ کوئی کمرہ یا وضو خانہ یا اس کے سامنے کوئی برآمدہ ہو، وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتا۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر برآمدے میں اعتکاف کرنا چاہے تو درست نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی وضو خانے کے بغل میں کہیں اگر چاہے کہ بھئی یہاں ہم کر لیں تمام حاجات و ضروریات، یہاں نہیں۔ مسجد کا لفظ آیا اس وجہ سے مسجد ہی میں کرنا ہے، مسجد کے حکم میں وہ کمرہ نہیں آتا، اس وجہ سے وہاں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ محترم، اگلا سوال لینے سے پہلے ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، تو پلیز کہیں جائیے گا مت، ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے۔ آئیے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن کریم کی ایک صورت نازل فرما دی جس میں اس کی اہمیت کا ذکر کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مکمل صورت لیلۃ القدر کی فضیلت میں نازل فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، لیلہ یعنی ایک رات، وہ قدر کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر۔ ہاں، اس کی فضیلت میں اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ایک دن وہ 1000 مہینوں کے مقابل میں ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کیا، یعنی لیلۃ القدر کو برتا، ہاں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات اور اس کی بندگیاں انجام دیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، غفر سبحان له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اولاً تو 1000 مہینوں کی عبادات سے یہ رات بہتر ہے۔ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہاں تک کہ جبریل امین ان کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت نازل فرما دی ہے وہی کافی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامتی سلامتی ہے اس رات کی صبح تک۔ ماشاءاللہ، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس میں فرشتوں کا عروج ہوتا ہے، جبریل تک کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خیرات اور برکات کا نزول یہ طلوع فجر تک یہ جاری رہتا ہے۔ بہت ہی اچھی بات، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ شیخ، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اولاً تو ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ لیلۃ القدر یہ کون سی راتیں ہیں۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، یعنی آخری دہے میں، یعنی جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں، آخری 10 دن جو راتوں ہوتے کے ہیں، طاق راتوں میں انہیں تلاش کیا جائے۔ طاق راتوں سے ان سینس آڈ ہیں، 1، 3، 5، 21ویں رات، ہاں 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ تلاش کرنے کا کیا معنی؟ تلاش کرنے سے مراد یہاں کوئی ایسی گمشدہ رات نہیں ہوتی، رات تو ایک دم چھائی ہوئی رہتی ہے۔ ہاں، اس میں ڈھونڈنے کا معنی یہ ہے، اسے تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا، یعنی اس فضیلت کو ڈھونڈنا، اور عبادات اور بندگیوں کی کوئی بھی عبادت انسان سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہر عبادت کو انسان عمل میں لائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کی جو فضیلت رکھی اس فضیلت کو وہ تلاش کرے اور اسے برتے، تاکہ جو اللہ نے اس میں ثواب رکھا ہے اس ثواب سے وہ مالا مال ہو جائے۔ جی، شیخ محترم، یہ بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن برسات ہوتی ہے، اس دن کی صبح کچھ الگ ہوتی ہے، کیا کچھ خاص ایسے سمٹمز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ ہاں جی ہاں، کچھ علامات آپ نے فرمائی ہیں کہ اس دن کی جو صبح ہوتی ہے وہ صبح تھوڑا سہاونی ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس طریقے سے، اور آپ نے ایک بار لیلۃ القدر کو تلاش کیا تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں نے سجدہ کیا تو میں نے پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، تو اس چیز سے قیاس کیا جاتا ہے اور لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ رات وہی رات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی کہ یہ کون سی رات ہے۔ اچھا، اور آپ اپنے صحابہ کو یہ بتانے آ ہی رہے تھے کہ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مصالحت میں لگ گئے، تو وہ رات آپ سے بھلا دی گئی۔ اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بندہ صرف ایک ہی رات کو پکڑ کر کے
نہ بیٹھا رہے، بلکہ ان 5 راتوں میں عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اس رات کو تلاش کرے اور وہ ثواب جو اللہ نے اس رات کے لیے رکھا ہوا ہے وہ ثواب بندہ حاصل کرے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ شیخ محترم نے کس بہترین انداز سے لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ناظرین، شیخ محترم نے ایک الفاظ یوز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو سجدہ پانی اور کیچڑ میں تھا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو ایسی مسجدیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں جو پکی ہیں، جن میں قالین بچھے ہوئے ہیں، جن کے اندر اے سیز ہیں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ پوری کی پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے، ہندوستان کے لیے دعائیں کیجئے، ایک بھی رات ہم لوگوں سے مس نہ ہو، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، لیلۃ القدر میں کس طرح کی خاص عبادتیں کرنی چاہیے؟ کیا اسلام نے اس میں کوئی خاص طرح کی نمازیں، خاص طرح کی دعائیں بتائی ہیں ہمیں؟ اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ سوال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی جب ہم لوگ اس رات کو تلاش کریں، لیلۃ القدر کو جب ہم تلاش کریں تو ہم اس وقت کون سی دعا کریں؟ جو ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتلائی تھی، بہت پیاری دعا ہے، وہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بڑی ہی خیر اور بھلائی کی چیزیں ہیں۔ وہ آپ نے یہ دعا بتلائی تھی کہ اس رات لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا کثرت سے اس رات میں کرنی چاہیے۔ شیخ، اس کے معنی بھی اگر آپ بتا دیں تو ہمارے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بے شک، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ جی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے، الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی اس کے اندر توسع ہے، اور اس دعا کا اہتمام کثرت سے ہمیں ان راتوں کے اندر کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان راتوں کے اندر بڑا معمول عجیب تھا۔ وہ معمول یہ تھا کہ جب یہ آخری عشرہ جیسے ہی داخل ہوتا، جی، اذا دخل عشر الاواخر من رمضان، جب یہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ اپنا کپڑا باندھ لیتے تھے کس کر کے، یعنی عبادت کے لیے، تاکہ عبادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن جائے، کوتاہی نہ آ جائے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، کیا معنی؟ یعنی اس طرح سے عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے ماشاءاللہ، کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ رات ہے۔ ماشاءاللہ، رات کا یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج تو ہم نے جاگ کر کے رات ہوئی، آج تو ہماری رات دن ہو گئی، دن ہو گئی۔ جی، مراد یہ ہے کہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کر کے اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ اس رات کی عبادات کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ ذکر کیا کہ کس نوعیت کی عبادتیں اس میں ہونی چاہیے۔ جی شیخ۔ تو اس سلسلے میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جیسے قیام اللیل، جس کا ہم پورے رمضان مبارک مہینے کے اندر عموماً اہتمام کرتے ہیں، جی، اور خصوصیت کے ساتھ اگر کچھ لوگ نہیں کر پائے ہیں، پہلے راتوں میں نہیں کر پائے تو اس رات کے اندر خصوصیت کے ساتھ اگر کریں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ بعض یہ سوالات آ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی تراویح گئی تو اب کوئی تراویح نہیں ہے، پہلا قیام اللیل گیا تو اب کوئی قیام اللیل نہیں ہے، یا بیچ میں انہوں نے کیا پھر بیچ میں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جس قدر آپ کو، ایک نفلی عبادت ہے، جس قدر آپ کو توفیق ہو رہی اس قدر آپ عبادت انجام دو۔ اس آخری، خاص طور سے اس آخری عشرے کے اندر بھی آپ اس چیز کو اگر برت پا رہے ہو، بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ خود بھی تیار ہو جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو تیار کر لیتے تھے اور رات کو جگا دیتے تھے، یعنی وہ رات بالکل جاگنے والی رات، اور ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ لوگ اس رات کے اندر جاگیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہاں تھوڑا سا اور بتاؤں گا کہ آج ہمارے یہاں ان راتوں کو بہت دوسرے مشاغل کے اندر لوگوں نے مصروف کر دیا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ اس رات کے اندر، راتوں میں خاص طور سے لوگ کھانے اور پینے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ رات کھانے اور پینے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت کی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بندگی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے، یہ مطلوب ہے اس رات کے اندر۔
جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ رکھیے اپنا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں آپ کا ہوسٹ خالد خان دوبارہ حاضر ہوگا اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔